سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا عشق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مثالی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات سے جو محبت ہے وہ تو ہے ہی ہے، حضور کی آل و اولاد سے جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے محبت ہے وہ بھی ہے، مدینے سے جو محبت ہے وہ بھی اپنی سبحان جگہ اللہ پر ہے۔ لیکن امام احمد رضا کو طیبہ کے کانٹوں سے بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر آدمی پھول سے محبت کرتا ہے، بے شک۔ جب گلشن میں جاتا ہے پھول توڑنے کے لیے تو آستین کو یوں چڑھا لیتا ہے کہیں کانٹے میں الجھ نہ جائے، آہا۔ اپنی اسکین کو بچاتا ہے کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، اور اگر چبھ گیا تو فوراً وہ بچک جاتا ہے۔ پھول سے محبت ہے، کانٹوں سے محبت نہیں۔ بے شک۔ لیکن امام احمد رضا کو کانٹوں سے بھی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتنی جاندار شاندار محبت ہے۔ ایک شعر فرماتے ہیں، اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، اللہ اکبر۔ یوں دل میں آ آہا۔ کہ دیدے تر کو خبر سبحان نہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے پھر بھی سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ علم المرایا، دیکھنے کا جو سسٹم ہے اس کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، دل دماغ میں باہر کی چیز جو آتی ہے جس کا علم ہوتا ہے اس کا قدرتی سسٹم یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی تصویر اس کی بیچ والی پتلی میں چھاپ دیتا ہے۔ پہلے پتلی میں اس کی تصویر آتی ہے اور پھر دل دماغ میں اس کا علم ابھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ پھول دیکھا تو یہ پھول پہلے آنکھوں میں آپ جھانک کر دیکھیں، کل ٹرائی کرنا، کوئی چیز سامنے آتی ہے تو تصویر یار پہلے اس میں نظر آتی ہے، بے شک۔ اور پھر دل میں وہ چیز اترتی ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آنکھ اگر تر ہے، عاشق کی آنکھ جس کو فارسی میں دیدہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیدہ تر، آنکھوں میں آنسو رہتا ہے اور ہر آنکھ میں تری ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کی تری سوکھ جائے تو آدمی نابینا ہو جائے، یہ میڈیکل سائنس بولتی۔ آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے، اور جب کسی کا عشق اور کسی کی یاد آتی ہے تو بے چینی میں آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا جاتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اعلی حضرت کی ایک خواہش ہے کہ طیبہ کے ببول کے کانٹے میرے دل میں بس جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب کانٹے اگر آئیں گے تو آنکھوں کے ذریعے آئیں گے، اب جب آنکھوں کے ذریعے آئیں گے تو آنکھوں میں تو ہمارے آنسو ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں، اے کانٹے میرے دل میں تجھے آنا ہے، میری خواہش پوری کرنا ہے، آہا۔ لیکن دیکھنے کا سسٹم ہے کہ جب تو آئے گا تو میری دیدے تر سے ہو کر آئے گا، اور میری آنکھوں میں آنسو کا پانی موجود ہے۔ ہماری آنکھ کا پانی ایسا نہیں ہے کہ جس سے تیرا دامن تر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کانٹے کا دامن دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کانٹے کا اوپری حصہ نوکیلا ہوتا ہے،
اور نیچے سے آپ آتے جائیے تو موٹا ہوتا جاتا ہے، اور شاخ کے اوپر جہاں کانٹا چپکا رہتا ہے ببول کا، اس کو آپ نکالیں گے تو بچی کا فراق جیسے نیچے ہوتا ہے نا، ویسے ہی کانٹے کے نیچے ببول کی شاخ کی چھال جو ہوگی وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا دامن پھیلا ہوا ہے۔ آپ کل کانٹے کو شاخ سے نکال کر دیکھ لیجئے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جب کوئی ندی نالے سے گزرتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دامن کو سمیٹ کر کہیں دامن بھیگ نہ جائے، دامن سمیٹتا ہے کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ یہ ایک ندی نالوں سے گزرنے کا سسٹم ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کا پانی اتنا پاک نہیں ہے جتنے پاک صاف اور پاکیزہ تم اے کانٹوں ہو۔ سبحان اللہ۔ میری آنکھ میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، میرے دل میں آنا ہے، تو میں تجھ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اے خار طیبہ دیکھ، ہوشیار ہو جا، کہیں دامن نہ بھیگ جائے۔ کیا بات! جب تو میری آنکھوں سے گزرے گا تو تیرا دامن میرے آنسوؤں سے بھیگنا نہیں چاہیے۔ کہاں تیرا مقدس دامن، کہاں میری آنکھ کے یہ بے قیمت آنسو؟ میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ بے وقعت بے آنسو تیرے مقدس دامن کو بھگا دے۔ تو اے کانٹے ایسی کرامت دکھا دے۔ واہ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ۔ سب ولی سے کرامت کا مطالبہ کرتے ہیں اور میرے امام کانٹوں سے کرامت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب کہیں گے یہ کیسے؟ غوث پاک دجلہ کنارے کھڑے تھے، سبحان اللہ، اور ادھر لوگ آپ کے منتظر تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے بہجت الاسرار میں۔ غوث پاک کو دیکھنا، ان کو اپنے پاس بلانے کی سب خواہش رکھتے تھے، حضور جلدی آ جائیے، اور غوث پاک کو دجلہ پار کرنا ہے۔ تو اپنی کرامت وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دجلہ کے پانی پر قدم رکھا، دامن کا تر ہونا تو درکنار، آپ کے جوتے نالین کا تلوا بھی تر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ پورا دجلہ پار کر دیا اور نالین مبارک کا تلوا سوکھا کا سوکھا رہا۔ امام احمد رضا ان کانٹوں سے کہتے ہیں تم طیبہ کے کانٹے ہو، کرامت دکھا دو۔ اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو، میری آنکھ بہتے ہوئے آنسوؤں کو بھی خبر نہ ہو کہ تو کدھر سے گیا اور کہاں گیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اگر سمجھے ہیں تو یہ علماء سمجھے ہیں۔